اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہاں پر دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بالکل مرنے کے قریب پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے اعراض کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ شخص پھر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں تو بالکل مر چکی ہوں گی، یعنی بالکل مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور اس سے کہا کہ اس عورت سے کہو کہ اس میں الٹی کرے۔ لہٰذا جب اس عورت نے اس پیالے میں الٹی کری تو اس سے آدھا پیالہ بھر گیا اور اس سے خون، پیپ اور گوشت کے کچھ ٹکڑے نکلے۔ لہٰذا اسی طریقے سے دوسری عورت سے کہا کہ وہ بھی اس کے اندر الٹی کرے۔ لہٰذا جب اس عورت نے بھی الٹی کری تو اس کے اندر خون، پیپ اور گوشت کے کچھ ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان عورتوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے روزے کو خراب کر لیا، یعنی انہوں نے غیبت کی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا شخص ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، برائی کرنے میں مبتلا رہتا ہے۔ خاص طور سے یہ بیماریاں ہماری جو مائیں بہنیں ہیں جو گھروں پہ، ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اگر دو عورتیں کہیں بیٹھیں تو ایک دوسرے کی برائیوں میں ہر دم مشغول رہتی ہیں، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا روزے کے اندر اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ روزے کے علاوہ بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز اور حرام ہے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ لہٰذا روزے کے اندر اس کا وبال اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، روزے کے اندر اس کا جرم جو ہے یہ جرم اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کے اندر اور روزے کے علاوہ بھی ہم اس چیز سے بچیں تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔